حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضرت مولا علی سرکار نے دعا منگی اے دعا منگیے دعا مانگ کے حضرت مولا علی نے اجے تک ہاتھ تھلے نہیں کیتے فنزل جبریل ادو جبریل آ گیا ہے ادو جبریل آ گیا تو جبریل آ کے کی کہندا ہے جبریل نے حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 جبریل اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی بولے حضور فرماندے نے 10 جبریل خیر جبریل عرض کردہ سونیا میں تواڈے کول نالے تواڈے رب دا سلام لے کے آیا ہاں نالے رب دا پیغام لے کے آیا نالے سلام لے کے آیا تو نالے پیغام لے کے آیا یا رسول اللہ میرے نبی فرماندے نے جبریل خیر ہے جبریل عرض کردہ ہے یا رسول اللہ نالے میں سلام لے کے آیا تو نالے پیغام لے کے آیا 10 جبریل کی پیغام لے کے آیا میں جبریل عرض کر دینے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا جبریل عرض کردہ سونیا اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لائے نے وعملوا الصالحات انہاں ایمان لے ان تو بعد نیک اعمال کیتے نے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرما رہا ہے انہاں دی محبت ان قریب اس ایمان والے دلاں اندر داخل کر دیواں گے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور ایمان لے آن تو بعد انہوں نے نیک اعمال کیتے نے اور نیک اعمال کیتے نے اللہ فرما رہا ہے ان قریب انہاں بندیاں دے محبت اس ایمان والے دلاں اندر ڈال دے مانگے لما فرماندے نے اے آیا کریمہ اللہ وحدہ لا شریک نے تواڈے تے میرے ولی اللہ وحدہ لا شریک نے مولا علی سرکار دی شان وچ نازل فرمائی گئی مولا علی دی شان وچ بیان فرمائی گئی اے آیا کریمہ اچھا اللہ وحدہ لا شریک ایمان والیاں دیاں دلاں اندر محبت ڈال دے اور جدو اللہ وحدہ لا شریک ایمان دیاں والیاں دیاں دلاں اندر محبت ڈال دے نا تے سب تو پہلے اللہ اس بندے نال آپے محبت کردا ہے سارے تو پہلے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نال آپ محبت کردا ہے پھر اللہ فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے اللہ فرمایا جبریل فلاں بندے نال میں نو پیار ہو گیا ہے فلاں بندے نال میں نو پیار ہو گیا ہے الہ العالمین مولا تینو دے پیار ہو گیا ہے دسو سے میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرمایا جبریل جس بندے نال میں پیار کردا وا کیا تو اس بندے نال پیار نہیں کرے گا جبریل عرض کردا الہ العالمین مولا میں نو بھی پیار ہو گیا ہے اللہ فرماتا جبریل پھر آسمان والیاں نو دس دے وہ جبریل آسمان والیاں نو اعلان کر دیندہ ہے آسمان والو فلا بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا ہے تسی بھی اس بندے نال پیار کر لو پھر اللہ وحدہ لا شریک دے حکم نال جبریل زمین والیاں نو دستا ہے زمین والے ہو اللہ وحدہ لا شریک نو فلا بندے نال پیار ہو گیا ہے تسی بھی اس بندے نال پیار کر لو زمین والے بھی اس بندے نال پیار کر دے رہے آسمان والے بھی اس بندے نال پیار کر دے رہے جبریل بھی اس بندے نال پیار کرتا ہے گل مکدی مکا دے اللہ وحدہ لا شریک بھی اس بندے نال پیار کرنے لگ پیندا ہے جس بندے نال اللہ بھی پیار کرے جبریل بھی پیار کرے آسمان والے بھی پیار کرن زمین والے بھی پیار کرن اس علی نال اساں پیار کیوں نہ کریے اساں بھی اس مولا علی نال پیار گج واج کے کرنا ہے باویں کوئی فتوے لاوے پیا پر اساں علی دی محبت دل وچ رکھنی ہے علی دی محبت کیوں دل وچ رکھنی ہے علی دی محبت اللہ وحدہ لا شریک نے آپ ساڈیاں دلاں اندر ڈال دیتی ہے علی دی محبت اللہ وحدہ لا شریک نے آپ ساڈیاں دلاں دے اندر ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے اس واسطے اسے پھرانے ایک کوئی آواز ملا کے میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی
صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی ہر ولی نے کیا یا علی ہر ولی نے کیا یا علی میرے دل دی صدا یا علی اور بڑا کمال دا شعر فرماندے نے نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے تو بھی کہہ دے ذرا یا علی تو بھی کہہ دے ذرا یا علی ساڈے دل دی صدا یا علی اے گل میں اپنے کولوں نہیں پیا کردا جدے دل وچ علی دی محبت ہے او بندہ میرے نال مل کے پڑھے گا کیونکہ میرے پاک علی فرماندے نے ایک دن میرے پاک نبی دے مبارک زبان وچ میں نہ کنا نال سنیا سی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق علی تیرے نال مومن کدی بغض نہیں رکھے گا تے منافق تیرے نال کدی پیار نہیں کرے گا مومن بندہ تیرے نال کدی بغض نہیں رکھے گا تے منافق بندہ تیرے نال کدی پیار نہیں کرے گا اس واسطے سیانیا میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماندے نے ایک دن حضور مسجد وچ بیٹھے نے صحابہ دے درمیان کتے بیٹھے نے صحابہ دے درمیان میرے آقا بیٹھے سن تو سامنے وہ چمکدے ہوئے ستارے صحابہ وہ بیٹھے ہو سن فرماندے نے ہویا کی ادو علی تشریف لے آئے ادو علی تشریف لے آئے اور جدو علی سرکار داخل ہوئے نا تو میرے پاک نبی حضرت علی سرکار نے داخل ہونے سلام پیش کیتا دروازے میں کھڑے ہو کے سلام پیش کیتا اور جدو سلام پیش کیتا نا تو میرے پاک نبی علیہ السلام حضرت مولا علی سرکار ویکھن لگ پے ہن مینوں جگہ کون دیندا ہے ہن مینوں جگہ کون دیندا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے بیان کر کے ویکھیا ہن مولا علی آ گئے نے میرے علی آ گئے نے وینیا میرے صحابہ وچ علی کون جگہ عطا فرماندا ہے کون جگہ دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ مولا علی سرکار آئے انہیں سلام پیش کیتا سلام تو بعد ویکھن لگ پے میرے پاک نبی بھی ویدے پہنے علی نو کون جگہ دیندا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی بالکل سجی سائر تے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے جدو صدیق اکبر نے مولا علی سرکار نے ویکھیا صدیق انج کر کے ہو گئے نے ذرا اپنے جسم نو سمیٹ لے آئے جدو اپنے جسم نو سمیٹیا تے میرے پاک نبی دے صدیق فرماندے نے اجلس ہونا یا ابا الحسن سونے آئے تھے تشریف لے آو جدو میرے پاک نبی علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے انج کر کے میرے حضور بھی بیٹھے ہوئے نے درمیان وچوں جگہ خالی ہو گئی ہے اوتھے مولا علی آ کے بیٹھے ہوئے نے پھر مینوں آکھن دیو نا ایک سائد نبیاں دا تاجدار ہے دوسری سائد صدیقاں دا سردار ہے درمیان وچ بیٹھا ہویا ولیاں دا سردار ہے ایک سائد تے نبیاں دا سردار ہے دوجی سائڈ تے صدیقاں دا سردار ہے درمیان وچ بیٹھا ہویا ولیاں دا سردار ہے
میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ منظر نوٹ فرمایا تے سرکار نے مسکراہٹ چہرے دے اتے گھیرے ڈال ہے جدو میرے نبی سرکار دے چہرے دے اتے مسکراہٹ نے گھیرے ڈال ہے میرے حضور فرماتے نے ابو بکر سونیا دوجیاں دی عزت اوہی کردہ ہے جڑا آپ عزت والا ہوندہ دوجیاں دی عزت اوہی کردہ ہے جڑا بندہ آپے بولو جڑا بندہ آپے عزت والا ہوندہ ہے اس واسطے نا سنی شہر گزریا انہیں بڑی کمال دی گل کیتے لکھ دا ہے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے دمادم علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے کسے بندے نو اولاد دا دکھے انہاں نو نسخہ دے کے جا رہا وا جدوں کول بیٹیاں کوئی نہیں انہاں نو بیٹیاں دا دکھے اللہ سونیا سانو بیٹیاں عطا فرما دے جنہاں بندیاں کول بیٹے کوئی نہیں انہاں نو بیٹیاں دا دکھے اگر کوئی بندہ دنیا دے دکھاں تو پریشان ہے انہاں بیلیاں نو میں نسخہ دے کے جا رہا وا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے 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 بھائی جدو تو دل وچوں علی علی کرے گا نا ادو تیرے دکھ مک جان گے ایک دیہاڑے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کون عمر بن خطاب جڑے میرے نبی دی مرید بھی نے میرے نبی دی مراد بن کے بھی آئے نے او فاروق اعظم ایک دیہاڑے ممبر دے تشریف فرما ہوئے جلوہ فروز ہوئے تو دو بندے آ گئے کنے بندے دو بندے آئے آندے نے سونیا ساڈا فیصلہ کرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کرونا ہے فیصلہ کرونا ہے جی آقا فیصلہ کرونا ہے تو میرے پاک عمر نے آپ پہ فیصلہ نہیں کیتا اینڈ کر کے مولا علی سرکار بیٹھے ہوئے سن تو آپ فرماتے ہیں یا علی اینہ دا ذرا فیصلہ کرے آجے اینہ دا فیصلہ کرے آجے تو جدو وہ مولا علی سرکار دے قریب گئے نا انہاں بندیاں دے وچوں ایک بندہ بدو سی پینڈو تے کوڑا رج کے سی جیڑے کوڑے ہوندے نہیں وہ کوڑے ہوندے ہی ہیں انہاں وقتاں وچ بھی کوڑے سن تو وہ کوڑے ہون بھی کوڑے نہیں آندہ ہے انہیں ساڈا فیصلہ کرنا ہے مولا علی سرکار اشارہ کر کے آندہ انہیں ساڈا فیصلہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاروق اعظم جلال میں چاہ گئے کہ اپنے ممبر تو اتر کے اس بندے دا گربان پکڑ کے آپ فرماندے نے ذرا ہوش کر تو کتے بارے میں گل پیا کرتا ہے اے مولا علی نے جڑے میرے بھی مولا نے سارے مومنہ نے بھی مولا گل پیا کرنا ہے اے علی ہوئے جڑا میرا بھی مولا ہے تے کل مومن سارے مومنہ دا مولا ہے ٹھیک ہے اے فاروق اعظم دا پیار مولا علی سرکار نال انج پیار کیتا ہے حضرت فاروق اعظم نے اور صدیق اکبر نے کیویں پیار کیتا ہے اپنی جگہ تو ہل کے اپنی جگہ دے اوتے سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے بٹھایا ہے اے پیار ہے نا حضرت صدیق اکبر دا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگلی گل ایک دیہاڑے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمانیاں نے دنیا والوں میں تو انہوں دساں علی کون ہے میں دساں علی کون ہے عرض کر دینے امی جی تسی دسو علی کون ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اڈی تو میری ماں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ارے دنیا والوں میں
دسا علی کون ہے؟ امی جی ذرا ارشاد فرماؤ علی کون ہے؟ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے دنیا والو جدو بھی میرے نبی سرکار غصے دی عالم دے اندر ہوندے سن کسے دی جرت نہیں سی پیندی حضور دا سامنا کر لویں پر جدو میرے نبی مولا علی نو تکدی ہوندے سن حضور دا جلال جمال وچ بدل جاندا سی جدو میرے نبی سرکار غصے دے عالم دے اندر ہوندے سن ادو کسے بندے دی جرت نہیں سی پیندی حضور دا مقابلہ حضور دے سامنے آ جان پر جدو میرے نبی مولا علی نو تکدے سن حضور دا جلال و جمال وچ بدل جاندا سی اے جے مولا علی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمانیاں نے آپ فرمانیاں نے دنیا والوں کیا میں نہ بتاؤں علی کون ہے میں بتاؤں علی کون ہے امی جی آپ بتا دو علی کون ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے ایک دیاڑے میرے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹک ٹکی بن کے پنجابی کے اندر بندیا دینا ٹک ٹکی بن کے ٹک ٹکی بن کے کسے والو ویکھنا نگاہ لگا کے ایکو بار پے در پے ویکھ دے رانا فرماندے نے آپ فرماندیاں نے میرے بابا صدیق اکبر ٹک ٹکی بن کے علی سرکار دے چہرے والو ویدے پیسن علی دے چہرے والو ویدے پیسن جدو مولا علی سرکار چلے گئے نا مولا علی سرکار چلے گئے میں پوچھیا پیارے بابا آج تک تو تسی میں تو اڈی بیٹیاں کسے دے چہرے والو انج تسی نہیں ویکھیا ٹک ٹکی بن کے جو میں تسی علی دے چہرے والو ویدے پیسن اللہ اکبر کے میرے پاک نبی دا صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے عائشہ میں اس بندے دے چہرے والو کیوں نہ ٹک ٹکی بن کے ویکھا جدے بارے وچ میرے نبی فرمایا ہے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے فرماندے نے میں اس بندے والو کیوں نہ ٹک ٹکی بن کے ویکھا جدے چہرے والو ویکھنا بھی عبادت ہے جدے چہرے والو فرماندے نے میں اس بندے دے چہرے والو ٹک ٹکی بن کے کیوں نہ ویکھاں جدے بارے وچ میرے نبی فرمایا ہے کہ جیڑا مولا علی سرکار نے ٹک ٹکی بن کے ویکھے گا انہوں بھی ثواب ملے گا ایک دیاڑے حضرت مولا علی سرکار مسجد دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں کی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں واقعہ بڑا سنن والا ہے بڑا پرذوق واقعہ بیان جڑا تھوڑے کرن لگا میں بڑیاں کتاباں دے اندر سخاوت والا واقعہ موجود ہے اور اللہ دا قرآن بھی یہ گواہی دے رہا ہے اللہ دا قرآن بھی گواہی حضرت مولا علی سرکار نماز پڑھ رہے ہیں توجہ ہے میرے وال بولو سبحان اللہ کون مولا علی سرکار نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ دے پہنے ادو ایک سوالی آ گیا سوالی انہیں عرض کردہ ہے سوال کردہ ہے کوئی نبی دی مسجد دے اندر جڑا میں نو خیرات دے وے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا بندہ میں نو خیرات دے وے حضرت مولا علی سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اکثر لوگ مسجد اندر جاندے نا تے کوئی چیز نہیں بھی بندے دے کول ہوندی پر مولا علی سرکار دا پھر مولا علی نے نا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز دی حالت دے اندر ہی آپ دی ہاتھ وچ انگوٹھی سی آپ نے او اتار کے اس سوالی نو عطا فرما چھڑی سوالی نو عطا فرما چھڑی اللہ اکبر کبیرہ او سوالی نے جدو میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے ویر حضرت مولا علی نے اس سوالی نو انگوٹھی عطا فرمائیے اللہ سونے نو ایٹی عطا پسند آئیے اللہ نے اوٹھے قرآن نازل فرما چھڑے آئے اس مولا علی سرکار دی او ادائے دے پسند دی اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑے آئے بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن سلامت ہونا اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ اکبر یا رسول یا علی زندہ باد
انما ولیکمُ-اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راکعون۔ اس حوالے نے وہ خیرات دیتی ہے مولا علی سرکار دی، اپنی ہاتھ دے اندر پھڑی ہوتی آندہ ہے، یا علی تیرا دربار وسطہ رہے، کیڑی شان والا تیرا عمل ہے، تو نماز دی حالت دے اندر بھی اپنے منگن والیاں نو خالی نہیں موڑدا، حالت دے اندر بھی اپنے منگن والیاں نو خالی نہیں موڑدا۔ اے صرف مولا علی دا اس فقیر نال پیار نہیں، حضرت مولا علی دی ساری سیرت اٹھا کے ویکھ لو، کوئی دیہڑا بھی ایسا نہیں آیا ہونا جدو آپ کو کسے منگیا ہوئے آپ نے خالی لوٹا دیتا ہوئے، جدو بھی کسی نے آپ کو منگیا ہے مولا علی سرکار نے انہوں عطا فرما چھڑیا ہے، چاہے کسی نے ظاہری دولت منگی ہے انہوں ظاہری دولت عطا فرمائیے، اگر کسی نے باطنی دولت منگی ہے تو باطنی عطا فرما چھڑی ہے۔ جدو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے اندر گئے نا، وہ دو مشرکہ نے مکہ دیاں کافرہ نے ایک پروگرام بنایا، کی پروگرام بنایا؟ اسی ہونا بڑے بڑے ہونا نا نوجوان اکٹھی کیتے 24,000 بندہ بنایا، کننا 24,000 کیوں بنایا؟ صلاح کیتی نا، کی صلاح کیتی؟ بس سانو او دے وچ بھی لتر پے نے، سانو او دے وچ بھی لتر پے نے مسلمانہ دے کولو، تے بدر دے وچ بھی سانو اسی عزت ہویا، تو ہون اسی این دے نوجوان اکٹھے کر کے لے جانے نے، مسلمانوں نے پتہ چل جا سے گیا تھوڑا پالا کس بندے نال پہ گیا ہے، تھوڑا پالا کس بندے نال پہ ہے۔ تو پر میرے مولا میرے حضور نے جو خبر ملی نا میرے نبی علیہ السلام نو کہ مکہ دے اندر کافر مشرک ہے مشورہ کر رہے ہیں، میرے حضور نے سارے صحابہ نے بلایا، سارے صحابہ نے بلا کے میرے پاک نبی علیہ السلام فرما دے رہے صحابہ مشرک ہے مشورہ کر رہے ہیں، ہن میرے صحابہ تسی مشورہ دے وہ کیا جنگ جیڑی ہے مدینے تو باہر نکل کے لڑی جاوے یا مدینے دے اندر لڑی جاوے؟ مشورہ دیو کہ اے جیڑی جنگ ہے اے مدینے تو باہر نکل کے لڑی جاوے یا مدینے دے اندر لڑی جاوے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی دے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ فرمارض کر دینے یا رسول اللہ اگر حکم فرماؤ تے میں مشورہ دے ماں، میرے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے سلمان مشورہ دے وہ، اے حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ میرے نبی سرکار عید پڑھا کے اپنے گھر گئے، حجرے دے اندر رون دی آواز آئیے، میرے حضور دوبارہ حجرے اندر آئے نے، حضرت سلمان بے کے رو رہے نے، میرے نبی نے سلمان واللوے کے فرمایا سلمان کیوں رو رہی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا عید دا دیانا آ گئے، آج ہر بھائی اپنے بھائی دے گلے ملے گا، سونیا باپ بیٹے دے گلے ملے گا، بیٹا باپ دے گلے ملے گا، سونیا میرے تے سارے فارس کے اندر نے آقا یا رسول اللہ میں نو سینے نہ لکھون لگاوے گا، میرے پاک نبی نے سلمان نو پچھے نہیں دکھے لیا، حضور نے سلمان نو پھڑ کے سینے نہ لا لیا، میرے پاک نبی نے حضرت سلمان پڑھ کے سینے نہ للا لیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا دنیا والو سلمان نو آمن نہ سمجھا جے، آج تو بعد سلمان میری اہل بیت وچو، سلمان نو آمن نہ سمجھا جے، آج تو بعد سلمان میری اہل بیت وچو نے،
وہی حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے عرض کردے نے سونیا اگر مینوں حکم فرماؤ تے میں مشورہ دیواں میرے نبی فرماندے نے مشورہ دیو حضرت سلمان فارسی عرض کردے نے سونیا جدو ساڈے علاقے ایران دے اندر جنگ لڑی جاندی ہے آقا یا رسول اللہ جنگ لڑن تو پہلے علاقے دی آس پاس تے خندق کھودی جاندی ہے علاقے دی آس پاس تے خندق کھودی جاندی ٹوئے مارے جاندے نے آقا یا رسول اللہ جڑے ہوندے نا لڑن والے او خندق تو باہر ہوندے نے آقا پھر جڑا خندق کراس کر کے اندر آوے نا وہ بھی بچ کے نہیں جاندا جب بڑا حکم ہوئے تے اسی بھی مدینے دے آس پاس تے خندق نہ کھود دے بھی بولو سبحان اللہ مدینے دے آس پاس تے خندق نہ کھود دے بھی تے میرے نبی نے نہیں فرمایا سلمان تم بہ جا اے نہیں فرمایا اسی تے ماڑا بندہ ویکھ کے غلام ویکھ کے آنے نا بس تم بہ جا تیرا مشورہ کی مشورہ ہے تے میرے نبی نے انج نہیں فرمایا سلمان بہ جا حضور نے بھی آمین کیتی ہے تے میرے نبی دے سارے صحابہ نے بھی آمین کیتی ہے حضور آقا یا رسول اللہ جو سلمان فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جو مشورہ سلمان نے دیتا ہے نا یہ ٹھیک ہے آقا سے خندق کھودنے تیار ہیں آیا بیکھو آج تو انہوں نے میں نے مسجد دی نالی صاف کرنے پہ جاوے یا مسجد دی واش روم یا مسجد دا سیر صاف کرنا پہ جاوے میں ہی تو انہا کھنا بابا یہ مسجد دی نالی صاف کرنا لیا دے کریا دے ذرا تو سیانا مولوی جی کیڑے وقت پا دیتا جے کیڑے وقت پا دیتا جے حضور دے صحابہ نے پھر نہیں فرمایا اے نہیں اگو آکھیا یا رسول اللہ سلمان دے مشورے تے تسی سانو اوکھیا کیتا ہے میرے نبی دے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ جو سلمان نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اسی خندق کھودن واسطے تیار اسی تیار خندق کھودن واسطے حضور دے صحابہ خندق کھودن لگ بے خندق کھود رہے ہیں نا تے خندق کھود دیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دے صحابہ نالے خندق کھود دے پہنے نالی حضرت سلمان پھڑیا ہویا ہے مکی مہاجر اندے نے سلمان ساڈا ہے مدینے والے اندے نے سلمان ساڈا ہے میرے نبی چل دے آئے نے حضور فرماندے نے صحابہ سلمان چھوڑ دے وہ سلمان میری اہل بیت وچوں سلمان نو چھوڑ دے وہ سلمان میری اہل بیت وچوے آخر کار جدو مشرک 24,000 بندے لے کے مدینے پہنچے نا مدینے تو پیچھے سن تو میرے نبی سرکار دے کول 3,000 صحابہ کنے بولو کنے صرف 3,000 حضور انہوں صحابہ نو لے کے خندق دے اندر وار بیٹھے نے تے جدو مکے دیاں مشرکہ نے ویکھیا نا بے مکے مدینے وال جانا لات راستی کوئی نہیں سارے راہ بلاک ہو گئے نہیں مانا بچو ایک بولیا آندھا اگے دی آنج کدی نہیں ہویا میں نو یقین ہی اس فارسی غلام دے مشورہ ہونا ہے اس فارسی غلام دے مشورہ ہونا ہے اچھا انہاں دے وچوں نا ایک بڑا بڑا بے ایمان طاقت باز جنگ باز انہاں دے وچوں ایک بڑا بڑا پہلوان سی جدا نام سی عمر بن عبد الود عمر بن عبد الود او ساری خندق دا جائزہ لیندہ نا اینجے چلدا گیا جتوں نے سمجھا نا بھائی ہونا اتو خندق چھوٹی ہے ٹویا نکے او دی چوڑائی ذرا سوڑی ہے اتوں نے پچھو گھوڑا دوڑا کے لے آندا گھوڑا دوڑا کے جدو اس ٹوئے دے قریب آیا گھوڑے نے ایڑ ماری کہ خندق دے اندر بار چلا گیا اندر جا کے نا پھر کہندا کیے مسلمانوں تو اڈے وچ کوئی ہے جڑا میرا مقابلہ کرے علماء فرماندے نے جو نے بولی لائی جدو یہ آواز ماری کہ تو اڈے وچ کوئی ہے بندہ جڑا میرا مقابلہ کرے علماء فرماندے نے جدو سب تو پہلے وہ دا مقابلہ کرنے واسطے جڑا میدان وچ آیا ہے وہ دا نام علی ابن ابی طالب ہے وہ دا نام مولا علی ہے سب تو پہلے وہ دے مقابلے دے وچ آن والا مولا علی سرکار نے آکے عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ جے تو اڈی اجازت ہوئے کہ میں دے مقابلے وچ جاواں میرے نبی نے دسن کی فرمایا حضور نے فرمایا علی بیجا اے عمر بن عبد الود دے اے عمر بن عبد الود دے کوئی عام نہیں ہے حضرت علی بہ گئے کیویں بیٹھے جویں میدان دے اندر کشتی لڑن والے ایک گوڈا زمین تے رکھ کے تے دوجا گوڈا کھلا کر کے بہندے نہیں ہیں اٹھن لگے دیر نہ لگے انج مولا علی بیٹھے نے تے تلوار دے اوتے دوویں ہاتھ رکھ کے
تلوار دے اتنے رکھ کے دے بیٹھے نے جدو انہیں دوجی باری آواز ماری نا بے مسلمانوں کوئی ہے تھوڑے وچ مرد ایسا جڑا میرا مقابلہ کرے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے ہون اجازت دے میں دا منہ بند کر کے آواں میں نے اجازت دے میں اس کمینے دا اس بے ایمان دا منہ بند کر کے آواں میرے نبی فرمایا نہیں علی اجے تک نہیں یہ عمر بن عبد بود دے یہ عمر بن عبد بود دے جدو تیسری مرتبہ انہیں پھر آواز ماری نا کہ مسلمانوں تو انہوں اپنی جنت دے اتے بڑا مان ہے کہ جڑا شہید ہو جائے وہ جنت دے وچ جاندا ہے تو تھوڑے وچ کون ایسا ہے جڑا میرا مقابلہ کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان وچ آ گئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اجازت دے وہ میں اس کمینے دا منہ بند کر کے یا علی فرماندے یا علی فرماندے نے آقا عرض کرتے ہیں میں نے حکم دے وہ میں اس کمینے دا منہ بند کر کے آواں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی میں بھی کوئی عام نہیں میں بھی علی ابن ابی طالب میں بھی کوئی عام نہیں اگر وہ عمر بن عبد بود تو میں بھی علی بن نبی طالب میرے پاک نبی نے حضرت مولا علی دا اے جذبہ دیکھ کے نا حضور نے فرمایا علی قریبا علی قریبا جدو میرے مولا علی قریبا ہے نا حضور نے اپنی زرہ عطا فرمائی زرہ دیتی اور حضور نے اپنی تلوار بھی عطا فرمائی جدو حضرت مولا علی سرکار جان لگے حضور فرمایا نہیں علی اجے نہیں جانا اجے نہیں جانا یا رسول اللہ ان کی حکم ہے میرے پاک نبی علیہ السلام فرما دے علی میرے قریب آ اللہ اکبر کبیرہ جدو مولا علی سرکار میرے حضور دے قریب گئے میرے حضور فرمایا علی تیرے سر دے تے صرف ٹوپی ہے یا رسول اللہ صرف ٹوپی ہے میرے نبی سرکار نے اپنا امامہ اتار کے مولا علی دے سر دے تے پگ بنی ہے میں مولا علی سرکار دی شان تو قربان ہو جاواں یا علی اگر کوئی دنیا دا پیر ہوئے کسے دنیا دار نو اپنی خلافت دین لگیا اپنا امامہ اتار کے دے سر دے تے بندا ہے یا علی میں تیری سخاوت بھی قربان ہو جاواں تیری شجاعت بھی قربان ہو جاواں تیری مقدرت بھی قربان ہو جاواں تیرے سر تے دستار بنن والا نبیاں دا سردار آپ تین کسی عام بندے نے علی پگ نہیں بننی تیرے سر دے تے پگ بنن والا بھی نبیاں دا سردار آپ اور جدو حضور نے پگ بننی ہے نا حضرت مولا علی سرکار میدان میں جان لگے نے مولا علی سرکار نے قدم میدان میں اٹھایا تو میرے نبی نے اینج کر کے ہاتھ اٹھا لے اینج کر کے ہاتھ اٹھا لے میرے نبی سرکار نے اینج کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ دے بارگاہ وچ التجا کر دینے مولا احد وچ بھی میرے کولوں جو منگیا میں تینوں عطا فرمایا ہے خندق دے وچ بھی نہیں بلکہ بدر دے میدان میں میرے چاچا میری حمزہ تسی منگے نے میں وہ بھی عطا فرمائے نے الہ العالمین مولا اگے تسی منگ دے رہے ہو میں دیندا رہا آج میں عمر بن عبد بود دے مقابلے وچ علی دی حفاظت منگدا عمر بن عبد بود دے مقابلے اندر علی دی حفاظت منگدا میرے نبی نے کر کے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی فرماندے نے یا اللہ علی دی اگوں بھی حفاظت فرما دے علی دی پچھوں بھی حفاظت فرما دے سجے بھی حفاظت فرما کھبے بھی حفاظت فرما تھلے بھی حفاظت فرما تے اتوں بھی حفاظت فرما علی دی حفاظت فرما اور میرے مولا علی پھر جدو گیا نا میدان دے اندر انہیں پھر ایک بار آواز ماری حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے حوصلہ کر میں تیرے گل سنن میں آ گیا ماں تیرے نال مقابلہ کرن میں آ گیا حوصلہ کر جدو انہیں گفتگو سنی نا آندا ہے چھوڑا تیرا نا کیے عمر بن عبد بود مولا علی سرکار ولے ویکھ کے کہندا تیرا نا کیے آپ نے فرمایا مینوں دنیا علی دے نام تو یاد کر دی مینوں دنیا علی دے نام تو یاد کر دیئے تیرے ابے دا نام کیے آپ نے فرمایا میرے والد صاحب دا نام ابو طالب ہے جدو انہیں گل سنی نا آندہ بھتیجیا ذرا میرے قریب آ بھتیجیا میرے قریب آ اور تیرا ابا میرا بڑا یار سی بڑا کریم بندہ سی بڑا اچھا بندہ سی میرا بڑا دوست سی تے تو میرے قریب آ مولا علی سرکار قریب گئے نا آندہ ہے
بھتیجا میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا، تیرے نال میں تیرا قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے تو میرے نال لڑنا نہیں چاہتا تو میں تیرے نال لڑنا چاہنا وا۔ فرمایا میں تیرے نال لڑنا چاہنا، انہیں آکھیا علی میں تیرا قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا تو چاہنا ہے نا میں تیرا قتل نہیں کرنا چاہتا، فرمایا جے میں تیرا ٹکڑے کر کے واپس نہ جاواں تے مینوں علی کون آکھے گا؟ فرمایا جے میں تیرا ٹکڑے کر کے میدان وچوں واپس نہ جاواں تے مینوں علی کون آکھے گا؟ انہیں آکھیا اچھا انج گل ہے؟ حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا انج گل ہے۔ انہیں آکھیا حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے میں تیرے بارے میں سنیا ہے کہ تو لڑن تے پہلے 3 شرطاں تیری ہوندیاں نے، کنیاں شرطاں؟ 3 او تو قبول کر لینے؟ آپ نے فرمایا او آندا جی 3 شرطاں میری ہوندیاں نے، او تسی میرے نال کرو میں ایک ضرور وچوں قبول کراں گا۔ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ۔ انہیں آکھیا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں کلمے دی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جی کلمہ نہ پڑھنا تو پھر اتھو نس جا۔ انہیں آکھیا میں نسنا بھی نہیں۔ حضرت مولا علی سرکار فرماندے تو کلمہ بھی نہیں پڑھنا تو نسنا بھی نہیں، پھر بندے دا پتر بن میدان میں آ جا، تو بندے دا پتر بن میدان میں آ۔ وہ جدو انہی گل سنی نا انہیں چھلانگ لئی تو گھوڑے تے سوار ہو گیا، گھوڑے تے سوار ہو کے اندر آ جا۔ حضرت مولا علی سرکار فرماندے اوئے چنگا جنگ باز ہے، اجے تک تینوں لڑائی دیا اصولاں دے پتہ ہی نہیں لگیا، میں تھلے کھلوتا تو گھوڑے تے چڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ گھوڑے تو جدو لتھا انہیں تلوار مار کے گھوڑے دیاں اگلیاں لتھا بڑھ دیتیاں تے مولا علی سرکار دے مقابلے وچ آ گیا۔ جدو مقابلے وچ آیا نا تے صحابہ فرماندے نے انہیں پہلا وار کیتا، مولا علی سرکار نے ڈال دے کے پہلا وار ڈک لیا۔ آپ صحابہ فرماندے نے دوجا وار سونے مولا علی نہ کیتا ہے، دھوڑ اٹھی ہے اگو سانو نہیں پتا، جدو دھوڑ مٹھی ہوئی ہے اسی ویکھیا ہے علی سرکار دی تلوار دے اتے اس بے ایمان دا سر ہے، علی سرکار دا سر لے کے حضور دے قدماں وچ آ گئے، او دا سر لے کے حضور دے قدماں وچ آ گئے۔ آپ نے جدو حضور دے قدماں وچ چلی آئے نا تے جن نے سب تو پہلے اٹھ کے علی دا متھا چومے او دا نام صدیق اکبر بھی ہے تے فاروق اعظم بھی۔ سب تو پہلے علی دا متھا چومن والے دا نام ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوجے دا نام فاروق اعظم۔ انج پیار کردے ہوندے سن منقبت تے صحابہ اے میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے شیخ کامل حضور سیدی و مرشدی سید فیضل حسن شاہ صاحب نے اپنی قلم دینا بڑی کمال دی گل لکھی ہے، فرماندے نے مولا میرا علی سید میرا علی، مل کے پڑھ لو بھائی، مولا میرا علی سید میرا علی، مولا میرا علی سید میرا علی، مولا میرا علی شیر خدا علی، تے فرمان مصطفیٰ ہے میرا میرا علی، مولا میرا علی سید میرا علی۔ اے میں اپنے کولوں نہیں آکھیا، میرے نبی سرکار دا فرمان ہے۔ حضور سرکار نے جدو سارے صحابہ نو مہاجر دے انسان بھائی بھائی بنایا ہے، ادو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جدو بھائی بھائی بنا دیتا ادو مولا علی آ گئے نے۔ مولا علی سرکار نے آنکھاں دے وچ آنسو نے، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے علی خیر ہے۔ علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا سارے انہوں بھائی بھائی بنا دیتا جے، میں علی کتا بھائی ماں۔ ادو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت میدان وچ بھی میرا بھائی۔ علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت وچ بھی
میرا بھائی ہے اس واسطے آنے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا میرا علی ہے مولا میرا علی سید میرا علی اگلا شعر بڑا کمال دا ہے میرے شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے فرماندے نے میں مشکل تو کیوں ڈراں مشکل جدو بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل جدو بھی آوے مولا علی بچاوے میں مشکل تو کیوں ڈرا مشکل کشا علی مولا میرا علی سید میرا مرشد میرا علی شیر خدا علی مولا علی سرکار نو شیر خدا بھی میں نہیں آکھیا آپ نے شیر خدا بھی میں نہیں آکھیا تسی آکھو کہ مولوی جی علی نے شیر خدا آندے ہو میں آکھیا بھائی میں آندہ ہاں پر اتھے میں نہیں آکھیا کون آکھیا مولا علی جنگ خیبر ہو رہی سی 39 دن گزر گیا سن کنے دن 39 دن 40 دیہڑے جدو آیا سی نا اوتھے ایک مرحب نامی غلام مرحب نامی جنگ باز سی کافر او خیبر دا قلعہ فتح نہیں سی ہونے دے رہا تے مولا علی سرکار میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے کل جنڈا اس مرد مجاہد دے ہاتھ وچ میں دے گا جس دے ہاتھ وچوں اللہ فتح عطا فرمائے گا اور اس بندے دی نشانی کی ہوئے گی وہ دی نشانی ہوئے گی وہ دن میں بھی پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی پیار کرتا ہوں اس بندے تے پھر بھائیا جدو سائیں فرما دین با کل فتح ہو جانی ہے کل فتح ہو جانی ہے وہ تو پھر سارے دا دل کر دیا با فتح دیوں جی کل ہو جانی ہے کدی سرکار جنڈا سانو فرما دینا بڑا بڑا اعزاز سی فاتح خیبر ہونے دا بڑا بڑا اعزاز سی ایک لگ جانی سی نسبت بندے دنال اے فاتح خیبر ہے پر میرے او سارے صحابہ دے ذہن دن در گال سے کدی حضور سانت آ فرمانا کدی حضور سانت آ فرمانا تے مرحب نامی غلام جڑا سی نا مرحب انہوں رات انہوں خواب آیا سی ایک شیر ہے انہیں میرے ہوتے حملہ کیتا ہے تے میں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے جدو انہوں ایک خواب آیا نا وہ اٹھ کے بہ رہا تے گارا لینا دم میں نے خواب آیا ہے خواب بڑا عجیب ہے کری ہی خواب ہے بڑا خوفناک خواب ہے انہیں پوچھا کی خواب ہے آندھا ہے کوئی شیر ہے شیر انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے تو میں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے وہ گھر والے آندھے نے اللہ دے بندیا وہ کو خیال کر اتھے کدو آیا شیر اے ریتلا علاقہ اتھے دیا مدینہ دے مسلمان نے 39 دیڑے نہ نگے لانگے نے خود 3 دیڑے نہ اور رہنا ہے نہ ٹور جانا ہے پر بھائیا جیڑی گل ذہن وچ بہ جاوے او گل ذہن وچوں نکل دی او گل ذہن وچوں نہیں نکل دی او دے ذہن میں بہ گئی سی کہ شیر نے میرے تے حملہ کیتا ہے جدو مولا علی سرکار جدو صبح دیں ہوئی نا صبح میرے حضور فرماندے نے علی کتھے وے علی کتھے وے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولا علی سرکار نو اشوب چشم دا مسئلہ بنیا ہویا ہے حضور دی بارگاہ وچ آئے نے اکھا دے اتے پٹی بنی ہوئی ہے میرے حضور فرماندے نے علی پٹی ہٹا دے جدو علی سرکار نے پٹی ہٹائی ہے میرا وجدان آندہ ہے علی تیریاں اکھا دا علاج بھی ہو جاوے گا آج خیبر دیا یہودیاں دا علاج بھی ہو جائے گا آج خیبر دیا یہودیاں دا علاج بھی ہو جائے گا میرے پاک نبی علیہ السلام نے لعاب دہن علی دیا اکھا دے وچ لگایا ہے
آنکھاں اسے ویلے ٹھیک ہو گیا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار عطا فرمائیے اپنی ذرہ بھی عطا فرمائیے حضور مولا علی سرکار نے گھوڑے تے جدو سوار فرمایا ہے حضرت مولا علی سرکار گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑے تے سوار ہوئے کلہا خیبر دے دروازے دے سامنے بڑا بڑا پتھر پیا ہویا سی تے یہودی کلے دیاں دواراں دے اتے بے کے ویکھ دے پیسان تے آپ دے ہاتھ وچ او لکڑ سی جدے اتے علم سی جدے اتے جنڈا سی او جنڈا سی میرے مولا علی سرکار مرشد نے گھوڑے نو ایڑ لائی گھوڑے نو دوڑایا ہے اس پتھر دی ایڈی زور نہ لکڑ ماری ہے علم پتھر دی اندر گڑ گیا ہے یہودی پچھلیاں نو آواز مار کے کہندے نے بیلیو اکی آن والی ہور ہوندے سے اج آن والا ہور ہے جڑا پتھر وچ لکڑ گاڑ سکدا ہے او خیبر دا در بھی اکھاڑ سکدا ہے جڑا پتھر وچ لکڑ گاڑ سکدا ہے نا او خیبر دا گھر بھی اکھاڑ سکدا ہے خیبر دا در بھی اکھاڑ سکدا ہے مولا علی سرکار نے میدان دے اندر چلے گئے نے او مرحب لافا مار دو میدان دے اندر آ گیا ہے میدان دے اندر آ کے کہندا بیٹا میدان دے اندر آ کے کہندا اے آنے والے تینوں پتہ ہے میں کون ہاں مولا علی سرکار فرمایا دس تو کون ہے آندا میں بڑا وڈا جنگ باز ہاں میں ہزاراں بندیاں دا مقابلہ کرنے والا ہاں ہر ویلے لوہے دیاں زنجیراں میرے جسم دے تے ہوندیاں نے عربی وچ سکتے نے رجز پڑھنا رجز او اپنا تعارف کرا رہے جدو انہیں تعارف کرا لیا نا جدو تعارف کروا لیا میرے مولا علی سرکار فرماندے نے انہیں تو تعارف کروا لیا میں دسا میں کون ہاں تین میں دسا میں کون ہاں آندے دس اللہ اکبر کبیرہ مولا علی سرکار بولے آپ فرماندے نے ان اللذی سمدنی امی حیدرہ حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے تیرا میں نے پتہ کوئی نہیں تو کون ہے پر میرا نام میری امی نے شیر رکھیا ہے تیرا میں نے نہیں پتا تو کون ہے فرماندے نے میرا نام میری ماں نے شیر رکھیا ہے اور اے جڑا نا ان اللہ زی اس میں اشارہ ہے اے اس شیر وال اشارہ جاندہ پہ ہے بجیڑا شیر راتی تیری خواب دے اندر آیا نا میں ہوئے شیر ہاں جیڑا شیر راتی تیری خواب دے اندر آیا نا میں ہوئے شیر ہاں اور میں وہ شیر ہاں جیڑا شکار دے ہوں چیر پھاڑ کے رکھ دینا ہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک مولا علی نے تلوار ذوالفقار کٹیے تلوار ذوالفقار چمکیے تلوار انج چمکیے جویں بجلی چمک دیے مرہم دے ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے اولور پی نصیر الدین نصیر ملت نصیر الدین نصیر بولے تو فرماتے نے منظر فدا ہے داہے میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب دنی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کیوں مارا علی نے ہے جدو مولا علی سرکار نے مرحب نے مار دیتا مرحب دے دو ٹکڑے کر دیتے مرحب دے ٹکڑے ہوئے نا تے جدو بڑا شیر مر جاوے نا تے پھر پچھلیاں دے جدو اچھا آپ نے جدو انہوں ماریا نا جدو انہوں ماریا تے پھر جدو بڑا شیر مر جاوے نا پچھلیاں دے انجی پسینے نکل جاندے نے تے جدو مولا علی سرکار نے ٹکڑے کیتے نا ٹکڑے کیتے تے جڑے باقی سن وہ دوڑ گئے وہ نس گئے جدو نسے تے میرے مولا علی پیچھے پیچھے
جدو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں انہوں نے خیبر دا دروازہ بند کر لیا جدو خیبر دا دروازہ بند کیتا نا تے او خیبر دا دروازہ جنہوں 1000 بندے بھی لگ دے سن تو او ہلدا نہیں سی مولا علی سرکار نے ایک ہاتھ نال دوجہ نہیں لایا ایک ہاتھ نال خیبر دے دروازے نے پٹیا ہے ہاتھ لا کے زورے یداللہ دا مظاہرہ کر کے خیبر نو کھیڑ کے پرہ رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے مولا علی سرکار دیئے شان ہے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ عمل کرنے دے توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ سنتان دعا